اور اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی یہی ادا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے جو محبوب کے غلام ہیں وہ میرے محبوب پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرے۔ یہ میرے پاس کشف المحجوب موجود ہے، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج تک ہم نے صرف داتا صاحب کے مکھانے ہی کھائے ہیں۔ داتا صاحب جا کے مطلب تو مکھانے سانو لب گئے، چھوارے لب گئے، اتو مطلب دال روٹی لب گئی، تو بس اسی اے لنگر داتا صاحب دا لیا 1000 سال تو اے جڑا لنگر سانو داتا صاحب کشف المحجوب دی صورت دے اندر دے گئے ہیں، جن دے بارے بزرگاں نے لکھا کہ جناب جیندا مرشد نہ ہوئے، مرشد نہ ہوئے، جڑے بندے دا پیر نہ ہوئے، فرماندے نے کہ کشف المحجوب پڑھ لو تانوں مرشد دا فائدہ دے گی۔ یہ کشف المحجوب شریف یہ او کتاب ہے، این دے اندر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا بڑی کمال کی بات لکھی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ہجرت کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی تم یہاں آج رات میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ صبح کے وقت یہ ساری امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا، تم بعد میں جو ہے نا وہ آ جانا پھر۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ہجرت والی رات حضور کے بستر پر سونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ چاروں طرف نے تو کافروں نے گھیرا ہوا تھا حضور کے گھر کو۔ اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا کافروں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج ہم نے نہیں چھوڑنا، آج ہم نے حضور کو شہید کرنا ہے۔ تو اس رات حضور کے بستر پر سو جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا بالکل خوشی دل کے ساتھ جو ہے نا آپ کا حکم مان کر اس بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کے درمیان برادری اور محبت پیدا کر کے ایک دوسرے پر تمہاری زندگیاں بڑھا دیتا ہوں۔ تم دونوں کے درمیان برادری اور محبت پیدا کر کے ایک دوسرے پر تمہاری زندگیاں بڑھا دیتا ہوں۔ اب تم دونوں میں سے کون ایسا ہے کہ جو دوسرے پر اپنی جان کو قربان کر دے؟ تو اب جناب جبریل امین اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہم دونوں کے درمیان محبت پیدا کی ہے اور ہم دونوں کی ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ زندگیاں بڑھا دی ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، لیکن زندگی ہے اپنی اپنی، ہم دونوں جو ہے نا ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے، جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے مقرب فرشتوں، جب تم دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہو، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر مولا علی کی حفاظت کرو، کہ جن کے درمیان میں نے مولا علی اور اپنے محبوب کے درمیان برادری قائم فرمائی اور ان دونوں کے درمیان محبت والا رشتہ قائم کیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اپنی جان کو قربان کر کے وہاں پر آرام فرما ہو گئے، حضور کے حکم پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے محبوب کے بستر پر سو گئے، اور اپنی جان قربان کرنے کو حضور کی عزت پر، حضور کی جان پر، اپنی جان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تم دونوں جاؤ وہاں پر جا کر ان کی حفاظت کرو، ان کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، تم جا کر ان کی حفاظت کرو۔ یہ ہوتا ہے کہ حضور کی بندہ عزت و ناموس کی حفاظت کرے، حضور کی جان کی حفاظت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، عام فرشتوں کی بھی نہیں، بلکہ جو اولو العزم فرشتے ہیں، مقرب جو فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا کہ تم جا کر میرے مولا علی کی جا کر حفاظت کرو، کیونکہ انہوں نے میرے محبوب کے حکم پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہاں ان کے بستر پر لیٹ گئے۔ تو اب جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے سرانے کھڑے ہو گئے، اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاؤں والی جانب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بخ مثلی کا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ، کہ اے مولا علی تیری تو کیا ہی بات ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری مثل کون ہو سکتا ہے، تیری مثل کون ہو سکتا ہے، تو یہاں پر آرام کی نیند کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین تیری وجہ سے فرشتوں کے اوپر فخر محسوس فرما رہا ہے۔
اور انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنی جان کو خطرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ بعد میں کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جناب ذرا بتائیں تو صحیح، آپ نے زندگی کی کوئی ایسی رات کہ جس کے اندر آپ کو بڑی بہترین قسم کی نیند آئی ہو، کوئی ایسی رات اپنی زندگی کی بتائیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری زندگی کی سب سے پرسکون جو رات تھی نا، وہ ہجرت والی رات تھی، کہ جس رات مجھے حضور نے اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب وہ کیسے آرام کی رات تھی؟ وہ اس رات تو دشمنوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ تو پرخطر رات تھی، آپ کو سکون کی نیند کیسے آ گئی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ مجھے حضور نے حکم دیا تھا کہ صبح یہ امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا، تو جب حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مدینے آ جانا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جب تک میں مدینے نہیں پہنچوں گا مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے کہ امانتیں لوٹا کر مدینے پھر